بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 30 اکتوبر، درس فیضان الحدیث نمبر 303، میراث نہ دینے پر عذاب۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے وارث کو اس کی وراثت سے محروم رکھے گا، اس کی میراث نہیں دے گا، اللہ قیامت کے روز جنت سے اس کا حصہ ختم کر دیں گے۔ یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ جس کام کی بجا آوری پر جس قدر اجر و ثواب ملتا ہے، اسی قدر اس کی خلاف ورزی پر عذاب بھی ہوتا ہے۔ مثلا اگر نماز پڑھنا ایک مقدس اور اہم فرض ہے تو اس کا ترک کرنا ایک سنگین گناہ بھی ہے۔ اسی طرح اگر کسی کام کا انجام دینا مستحب اور افضل ہے تو اس کی خلاف ورزی مکروہ اور غیر افضل شمار ہوگی۔ اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ ایک حدیث میں جہاں نماز پڑھنے کو دین اور ایمان کا ستون قرار دیا گیا ہے اور اس کے قائم کرنے کو مکمل دین کہا گیا ہے، وہیں اس کے ترک کرنے کو اسلام سے خارج کرنا بھی قرار دیا گیا۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر بہ، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی گویا اس نے کفر کیا۔ اب آپ اس کا مطلب یوں سمجھ لیجئے، اگر نماز پڑھنے سے ثواب ہے، روزہ رکھنے سے ثواب ہے، زکوٰۃ دینے سے ثواب ہے، حج کرنے سے ثواب ہے، عمرہ کرنے سے ثواب ہے، صدقہ اور خیرات کرنے سے ثواب ہے، اگر آپ یہ امور نہیں کرتے تو گناہ بھی اتنا ہی ہوگا۔ کئی دفعہ آپ نے سنا ہوگا، کہتے ہیں کہ حرم شریف میں اگر ایک نیکی کریں تو 1,00,000 نیکیوں کا ثواب ہے، اور اگر ایک گناہ کریں گے تو 1,00,000 گناہوں کا بھی عذاب ہوگا۔ اسی طرح مدینہ المنورہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک نیکی کرنے سے 50,000 نیکیوں کے برابر ثواب ہے، لیکن اگر مدینہ منورہ میں ایک غلطی کریں گے تو 50,000 غلطیوں کے برابر عذاب بھی ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس حکم کی انجام دہی باعث ثواب ہوگی، اس کی خلاف ورزی باعث عذاب بھی ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی کام سے اجتناب و پہلو تہی موجب گناہ ہوگی تو اس کی بجا آوری بھی موجب اجر و ثواب ہوگی۔ اجر و ثواب جس درجے کا ہوگا اسی درجے کا گناہ اور عذاب بھی ہوگا۔ یہ جملہ اسلامی احکام کی بابت ایک جامع اصول ہے۔ اسی اصول کے تحت جن میں ورثاء کے مابین میراث کی تقسیم بھی شامل ہے، جیسا کہ میراث کے متعلق جامع احکام کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے، اور اگر کوئی شخص ان کی بجا آوری نہیں لاتا تو وہ گناہ گار ہے۔ ہم سے اکثر سوال ہوتا ہے کہ ہمارا باپ ہمیں جائیداد سے محروم کر کے، بیٹیاں سوال کرتی ہیں، اپنے بیٹوں کو دے دیتے ہیں، تو اس کے بارے میں وہ باپ سخت گناہ گار ہے، وہ جنت کا مستحق نہیں ہے، وہ دنیا میں بھی اللہ اور اس کے رسول کا باغی ہے اور آخرت میں بھی اللہ اور اس کے رسول کا باغی ہے۔ اگر وہ زندہ لوگ ہیں ایسے جنہوں نے اپنی بیٹیوں کے حق تلفی کی ہے اور اپنے صرف بیٹوں کو نوازا ہے، وہ بیٹیوں کو بلا کر للہ فی اللہ ان سے معافی مانگے اور ان سے معافی کروائیں اور انہیں کہیں کہ تمہارے یہ حقوق بنتے تھے، وہ پورا ڈیزائن کریں، وہ حقوق ڈیفائن کریں، وہ حقوق کہ تمہاری اتنی اتنی جائیداد بنتی تھی جو میں نے اپنی بیٹے کی محبت میں اور بیٹوں کی شفقت میں آپ کو محروم رکھا اور بیٹوں کو دے دیا یا بیٹے کو دے دیا۔ ان کو بتائیں آپ کا 1,00,000 روپیہ تھا، میرے بیٹے 1,00,000 مجھے معاف کر دو، چاہے وہ ایک بیٹی ہے چاہے 10 بیٹیاں ہیں، ایک ایک سے ان سے معافی کروا لے۔ اسی طرح ماں ہے، اسی طرح باپ ہے، قطعاً کوئی معافی نہیں ہوگی، یاد رکھیے، کیونکہ یہ حکم الہی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے سخت وعیدیں ہیں، قرآن مجید کے اندر سختی کے ساتھ اس کا اظہار کیا گیا ہے کہ ورثاء کو اس کے حق سے محروم مت کرو، اور خصوصاً بیٹیوں کو محروم نہ کرو۔ اسی طرح کوئی باپ اپنی اولاد سے نالاں ہے، ناراض ہے، وہ ساری جائیداد اللہ کی راہ میں وقف کر دے تو اس کی اس وصیت پر عمل نہیں ہوگا۔
1/3 اس کی وصیت پر عمل ہوگا، تیسرا حصہ باقی ساری جائیداد وارثوں کو لوٹا دی جائے گی، چونکہ یہ وارث اس نے خود نہیں متعین کی، یہ تو اللہ نے متعین کی ہے۔ جب وراثت کے حصص کو اللہ نے متعین کیا ہے اور آپ ان حصص کو غصب کرتے ہیں تو آپ حقیقت میں کس کی نافرمانی کر رہے ہیں؟ خدا کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہی ہے، جس طرح آپ نے ارکان اسلام کی نافرمانی کی ہے، اسی طرح آپ وراثت کے قانون پر عمل نہ کر کے آپ خدا کی نافرمانی کر کے ایک اصول کو توڑ رہے ہیں۔ بیوی کا حصہ بیوی کو دے دو، ماں کا حصہ ماں کو دے دو، بیٹی کا حصہ بیٹی کو دے دو، سب حصص کے وارث ہیں، سب مالک ہیں۔ میں نے پیچھے ذکر کیا ہے آج سے 2-4 دن پہلے درس میں کہ کس طرح لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جائیداد جہیز کی شکل میں دی تو حصہ اتر گیا، یا بیٹیاں جو ہیں جی یہ صاحب حیثیت ہیں اور ہمارے جو بیٹے ہیں یہ صاحب حیثیت نہیں ہیں، تو نہیں قطعاً آپ کون ہوتے ہیں کسی کو صاحب حیثیت قرار دینے یا نہ دینے کو؟ جس کا جو حصہ بنتا ہے اس کو وہ دیں گے آپ۔ اسی طرح اگر والد صاحب چلے گئے اور اپنی زندگی میں انہوں نے کچھ نہیں کیا، جائیداد جوں کی توں پڑی ہے، تو بھائیوں پر لازم ہے کہ وہ اپنی بہنوں کو حصہ دے۔ اپنی باپ کی جائیداد کو جب تقسیم کرتے ہوں تو جس جس کا جو جو حصہ بنتا ہے اس کو خود جا کر دے۔ ہم کئی دفعہ انگوٹھے لگوا لیتے ہیں منتر لگا کر کے، پین چلتے مطلب اس کا 2 لاکھ روپے حصہ بنا، اس کو 20,000 دے کر رکھا دیا۔ غلط بات ہے۔ کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ بھائی بہن کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے مجھے بڑی سخت ضرورت ہے پیسوں کی، آپ اسے ادھار لو نا، آپ اس کا حصہ کیوں غصب کر رہے ہو؟ اس کے اندر ساری زندگی یہ قلق رہے گا کہ میرے بھائی نے میرے باپ کی جائیداد میں سے مجھے حصہ نہیں دیا، باپ کی جائیداد میں سے، اپنی جائیداد تو بڑی دور کی بات ہے ابھی۔ تو آپ اگر کسی نے میری آواز جو جو دوست سن رہے ہیں، جو جو بھائی اور بہنیں سن رہے ہیں، اس پیغام کو آگے ڈیلیور کریں۔ بہت ساری عبادات ہم ان حصوں کی ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے ان عبادات کو ہم ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ اور اگر کسی جگہ کو تھوڑی بہت جائیداد تھی اور بیٹے اور بیٹیوں کو پتہ ہے کہ ہمارے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں اور وہ انصاف نہیں کر سکے، تو ان کو معاف کر دیں، جا کر قبر پر کھڑے ہو کر ان کو معاف کر دیں، جنازے پر کھڑے ہو کر ان کو معاف کر دیں، اور کہہ دیں کہ اے اللہ میں نے اپنے والد کے جو حقوق میری طرف تھے، ان کی جو ان کی رسپانسبلٹی، جو ذمہ داری انہوں نے میرے لیے ان سے زیادتی ہوئی ہے، میں اپنا حق معاف کرتی ہوں، قیامت تک معاف کرتی ہوں یا معاف کرتا ہوں۔ بلکہ پڑھ کر، قرآن پڑھ کر ان کی بخشش کے لیے دعائیں کریں، اصالِ ثواب کریں۔ جب تک آپ بقید حیات ہیں ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، اس مسئلے کو لائٹ مت لیں، اس مسئلے کو معمولی مت سمجھیں، اس مسئلے کو نارمل مسئلہ نہ سمجھیں۔ یہ خدا کی حدود ہیں، یہ متعینہ اور مقررہ اصول ہیں جو اللہ کی طرف سے اس مخلوق پر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر فرض کا درجہ رکھتے ہیں۔ بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے کہ آدھا علم زمین کے اوپر ہے، آدھا علم زمین کے نیچے ہے۔ یعنی مرنے کے بعد یہ آدھا علم ہے، حالانکہ یہ تھوڑا سا ہی ہے، لیکن اس کو آدھا علم سے تعبیر کیا ہے۔ زمین کے اوپر آدھا علم ہے، دیکھیں کتنی ٹیکنالوجی آ چکی ہے زمین کے اوپر، اور وراثت کا علم تھوڑا سا بنتا ہے، لیکن اس علم کے 2 حصے کیے گئے، آدھا زمین کے اوپر رکھ دیا گیا جس کو آپ بہت بڑا علم کہتے ہیں، اور آدھا زمین کے نیچے رکھ دیا گیا جس کو آپ تھوڑا سا علم کہتے ہیں۔ لیکن وہ تھوڑا نہیں، اس میں حقوق کا غاصبانہ
ڈاکہ ڈالنا ہے، حقوق کی پائمالی کرنا ہے، اس میں کسی کے حصے کو غصب کرنا ہے، کسی کے حصے کو کھانا ہے، محروم کرنا ہے، اور وہ حصے جس کو اللہ نے مقرر کر دیا ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرما دیا ہے، ان کی آپ جنگ کس کے ساتھ لڑ رہے ہیں؟ اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں۔ کئی تو ایسے ظالم ہیں، میرے علم میں ہے، میں جب اس چیز کو میں نے بڑا ڈیپلی دیکھا ہوا ہے، کئی تو ایسے ظالم ہیں، اتنے کہ ظالم ہیں کہ وہ تو کسی کو بہن ماننے سے انکار کر دیتے ہیں صرف جائیداد کی خاطر۔ کئی والدین ایسے ہیں کہ جائیداد کی خاطر بیٹی کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں یا بیٹے کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، ان کے نام کو خارج کر دیتے ہیں، غصب کر دیتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں، جن کے جو جو حصے بنتے ہیں وہ دے دیں، جن جن کے جو جو حصوں کی وہ ملکیت رکھتے ہیں وہ دے دیں۔ اس طرح ایک اور بھی ہے کہ اگر کسی بچے نے مثلا کمبائنڈ فیملی ہے تو ایک نوجوان نے خود اپنی محنت کے ساتھ کچھ کمایا ہے، لیکن کمبائنڈ رہ رہے ہیں، اپنی ذاتی محنت کے ساتھ کمایا ہے، اور وہ جائیداد اس نے اپنے نام کی ہوئی ہے، تو وہ خود ہی مالک ہے اس کا۔ لیکن وہ جائیداد جو کہ باپ نے کمائی، باپ نے بنائی، وہ پیسہ جو باپ نے کمایا، باپ نے بنایا، چاہے بعد میں بیٹوں سے بھی لیا، کمپرشیٹ ایک دوسرے کو کرتے رہے، اس میں ملکیت ہے تمام بچوں کی، وراثت ہے تمام بچوں کی، سب کا جو جو حصہ بنتا ہے، چاہے تھوڑا بنے چاہے زیادہ بنے، آپ ان حصوں کو لوٹا دیں گے۔ میں اس یقین کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنی ذمہ داری سمجھیں گے، کیونکہ ہر شخص تقریباً صاحب اولاد ہے، بیٹے اور بیٹیوں کا مالک ہے، اور یہ سمجھ لیں کہ ہم نے بیٹوں کو ترجیح بیٹیوں پر نہیں دینی، اور یہ بھی سمجھ لیے بیٹیوں کو ترجیح بیٹوں پر نہیں دینی۔ جو بیٹی کا حصہ ہے وہ دے دو، جو بیٹے کا حصہ ہے وہ دے دو۔ مال میں بنتا ہے تب دے دو، اموال میں بنتا ہے تب دے دو۔ اور اگر کوئی باپ اپنے حصے کو تقسیم کر دیتا ہے اور خود کچھ اپنے لیے رکھتا ہے تو اس میں سے بھی سب کا حصہ برابر کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔